بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال سبحانہ وتعالی ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد میں 12 مہینے ہیں جو اللہ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں اس وقت سے محفوظ ہیں جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے۔ تو یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی اور اس کے ترجمہ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ تو یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے سال کے بعض مہینوں کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور محرم کا مہینہ اس میں سے ایک ہے جس کو قرآن نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اور قرآن میں جو ذکر ہے 4 مہینے حرمت والے، وہ 4 کون کون سے ہیں؟ محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ۔ اور حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ تو سب سے پہلی فضیلت جو اس مبارک مہینے کو حاصل ہے وہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوتی ہے۔ اور دوسری فضیلت اس مہینے کو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے ابھی فرض نہیں ہوئے تھے، لیکن عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور عاشورہ کہتے ہیں محرم کی 10ویں تاریخ کو، جس کا معنی ہے عاشورہ 10واں دن۔ تو یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا، خصوصی برکتوں کا حامل ہے، اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر عاشورہ کا روزہ منسوخ کر دیا گیا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منسوخ ہونے کے بعد عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا پھر۔ اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ہی فضیلت والا، بہت ہی حرمت والا یہ مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے عاشورہ کے دن مقدس اور حرمت والا بن گیا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، ان کے عہد مبارک میں عاشورہ کا دن مقدس سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بارے میں احکامات بھی بیان کیے۔ قرآن کریم نے تو اس کی حرمت کا اعلان فرمایا ہے۔ اعلان سے مراد یہ کہ جب اس کی حرمت کا اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت بیان کر دیا اور اس کو محفوظ فرما دیا لوح محفوظ میں، جب اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا تھا، اور ہم نے ابھی آیت میں سورہ توبہ کی آیت میں بھی پڑھا ہے۔ تو یہ تو جب سے اس کی حرمت ہے، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا، اور وہ بھی وفات کے تقریباً 60 سال کے بعد ہوا، 60 ایئرس کے بعد۔ تو عاشورہ کا حرمت اس واقعے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ غور کرنے کی بات یہ ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو مزید ان کو فضیلت جو ملی، وہ فضیلت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کا مرتبہ اس دن عطا فرمایا جو پہلے سے مقدس اور محترم چلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ایک تو شہادت کا مرتبہ، اوپر سے اتنا مقدس اور محترم مہینہ۔ بہرحال عاشورہ کا دن بہت ہی مقدس ہے۔ اب اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے یہ کہ اس میں روزہ رکھنے کا ہے۔ عاشورہ کے دن اہل و عیال پر وصیت کرنے چاہیے۔ بہت سی احادیث مبارکہ موجود ہیں محرم کے روزے رکھنے کے بارے میں، ایک خصوصی ترغیب دی گئی ہے، اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے روزے اللہ کے مہینہ رمضان کے، محرم کے ہیں، محرم کے۔
تو اللہ تعالیٰ نے محرم کے تمام دنوں میں عاشورہ یعنی 10ویں محرم کو خاص اہمیت اور فضیلت بخشی ہے۔ اس میں روزہ رکھنا بھی لازمی بات ہے، پھر وہ اتنی ہی فضیلت کی باعث ہے۔ اور کیونکہ اسلام آنے سے پہلے اس دن کی تعظیم کی جاتی تھی، لیکن اسلام نے آ کر اس کو پھر باقی رکھا۔ اور وہ کیسے؟ تو بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کے گئے تھے، تو وہاں پر پہلے سے یہودی جو تھے وہ روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو اہل اسلام ہیں، اہل ایمان ہیں، اس دن روزہ رکھنے کا تو زیادہ حقدار ہیں ہم۔ تو پھر آپ نے اللہ کے حکم سے پھر روزہ رکھنے کا حکم جاری کیا۔ یہ بخاری کی ایک روایت ہے۔ اور اکثر لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ 10 محرم کے ساتھ ہمیں کیا 9 کا رکھنا ہے، یا خالی ہم 10 کا رکھیں، یا 9-10 کا رکھیں؟ تو دیکھیں، اصل تو جو فضیلت ہے وہ تو سب سے زیادہ 10 محرم کی ہے۔ اب آپ یا تو 9 محرم کی اور 10 کی رکھیں، یا پھر 10 اور 11 کی رکھیں۔ یہ 2 روزے رکھنے کا کیوں حکم آیا؟ 9 اور 10 یا 10 یا 11 کا کیوں آیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا، صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس دن تو یہود اور نصارہ یہ لوگ بڑی تعظیم کے ساتھ بڑی اہمیت دیتے ہیں، اس کو روزہ رکھتے ہیں، تو یعنی ہمیں یہود اور نصارہ کی مخالفت کرنا چاہیے نا، تو ہم ان کی ساتھ کھڑے ہو کے پھر ہم کیوں روزہ رکھیں جب وہ رکھ رہے ہیں اس دن کی تعظیم میں؟ تو اس پر آپ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آئندہ سال اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9ویں اور تاریخ کا اور 10ویں تاریخ کا رکھیں گے، تاکہ پھر ہماری ان سے مشابہت نہ ہو۔ مشابہت نہ ہونے کی وجہ سے 9 اور 10 رکھنے کا کہا، اور اگر 9-10 کا نہ رکھ سکے تو کم از کم 10 اور 11 کا رکھیں۔ تو اس وجہ سے تو بہرحال یہ تو ساتھ میں ایک سوال آ گیا، تو میں نے ساتھ میں رکھ بھی دیا کہ 9 اور 10 یا 10 یا 11 کا رکھیں، لیکن رکھنا 2 ہیں۔ اس کے ساتھ میں ایک اور بات ضرور یہاں پر شیئر کروں گی، وہ یہ کہ یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ عاشورہ کے دن کے بارے میں، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اترے تو وہ عاشورہ کا دن تھا، اور اس کے علاوہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد جب خشکی پہ اتری تھی تو عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس آگ کو اللہ کے حکم سے پھر وہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، تو وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ یہاں تک کہ یہ بات بھی مشہور ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی یہ تو معلوم نہیں، ہاں البتہ اتنا معلوم ہے کہ قیامت آئے گی تو محرم کی 10 تاریخ ہوگی اور جمعے کا دن ہوگا۔ یہ جو تمام باتیں ہیں، یہ باتیں لوگوں میں مشہور ہیں، لیکن ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ کوئی صحیح روایت ایسی ہے ہی نہیں جو یہ بیان کرتی ہوں کہ یہ واقعات عاشورہ کے دن پیش آئے تھے۔ ہاں البتہ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا تو موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے، اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو دریا کے پانی پر مارو، تو پھر اس کے راستے کھل گئے تھے اور وہ اپنا لشکر لے کے وہاں سے چلے گئے، اور پھر پیچھے سے جو فرعون کا لشکر آ رہا تھا، جب وہ پیچھ پانی میں پہنچا تو پھر پانی ایک ہو گیا تھا۔ تو یہ جو ایک واقعہ تھا، یہ بے شک ایک عاشورہ کے دن پیش آیا تھا، اور اس کے بارے میں یہ روایت موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے واقعات ہیں ان کا عاشورہ کے دن میں ہونے کا کوئی دلیل نہیں، کوئی اصل نہیں، کوئی بنیاد نہیں۔ اور یہ کہنا کہ قیامت جب آئے گی تو محرم کا مہینہ ہوگا یا 10واں عاشورہ ہوگا، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہ تو قرآن سے ہے، نہ اس کی کوئی دلیل حدیث سے ہمیں ملتی۔ اور پھر دوسری قوموں نے جو پیغمبروں سے سوال کیا کرتے تھے، تو پھر پیغمبر ضرور کہہ سکتے تھے کہ اللہ کا پیغام لے کر آئیں۔ سورہ ملک میں تو یہاں تک ہے کہ اس کی میں ایک آیت پڑھ دیتی ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ وہ قوم پوچھتی تھی ان سے کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی وہ قیامت کب آئے گی۔ تو ان کو یہ نہیں انہوں نے کہا کہ
10واں تاریخ ہوگی، محرم کا دن ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، کبھی کسی نے نہیں کہا اگر اللہ کا حکم ہوتا اور یہ موجود ہوتی بات تو پھر ضرور یہ بات آ چکی ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے کی آیت میں کہ قل، کہہ دیجئے، انما علم عند اللہ، کہ بے شک علم تو صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے اس کا، میں تو بس صاف صاف طریقے پر خبردار کرنے آیا ہوں۔ تو یہ سورہ ملک کی آیت ہے جس میں ان لوگوں نے صاف قوم نے آ کے اپنے پیغمبر سے پوچھا کہ کب آئے گا، آپ وعدہ بتائیں اگر آپ سچے ہیں تو اللہ کے حکم آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے دن ہیں، وہ جس دن کو چاہتا ہے اپنی رحمتوں اور برکتوں کی نزول کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں، وہی اس کی حکمت اور مصلحت کو جاننے والا ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اپنی رحمت اور برکتوں کی نزول کے لیے منتخب کر لیا تو اس کا تقدس تو یہ ہے کہ اس دن کو ہم ایسے کاموں میں استعمال کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں۔ سنت کے طور پر اس دن کے کیے ہوئے ایسے کام اور ایسے حکم کریں، یعنی کہ جیسے کہ اس دن روزہ رکھنے کا ہے۔ تو اور ایک حدیث میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ وہ روزہ رکھنے سے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اس بات کی امید ہے۔ تو بس یہ ایک حکم سنت ہے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس اسلامی سال کو دین اور دنیا میں خیر و برکت کا ذریعہ بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔